وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ جل وعلا فرماتا ہے اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ تو مسارعت الی مغفرہ یعنی بخشش کی طرف جلدی کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ پاک کا آرڈر ہے، اللہ پاک کا حکم ہے کہ اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ تو حیات یقینی نہیں، اور مغفرت نبی اکرم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے حاصل ہو جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفروا اللہ، اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو محبوب تیرے پاس آ جائیں، فاستغفروا اللہ تو اللہ سے معافی طلب کریں، واستغفر لهم الرسول اور رسول ان کے لیے معافی طلب کریں، لوجدوا اللہ توابا رحیما تو ضرور وہ اللہ کو تواب رحیم پا لیں گے۔ اس قول سے ثابت ہوا کہ مسارعت الی زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضروریہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی طرف جلدی کرنا یہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس سے مغفرت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، تو اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرنا ضروری ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ کی طرف چلے جاؤ اور وہاں جا کے معافی طلب کرو، اور محبوب معافی طلب کریں تو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جلدی کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ اتنا بڑا اس سے قرب ملتا ہے جو وہاں پہنچ جاتا ہے اور پھر لب کشائی کر دیتا ہے، اللہ عز و جل اسے بخشش کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اب دیکھیں کہتے ہیں کہ وَأَوْلَوِيَّةُ زِيَارَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ثابتۃ من الاحادیث الکثیرہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہلے کرنا اور پہلے زیارت کے لیے جانا یہ احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔ کیونکہ اس میں نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی زیارت ہے، آپ کی تعظیم، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پاک کے بھی موافق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بھی موافق ہے۔ وہ کیا؟ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءنی زائرا لا تعملہ حاجت الا زیارتی کان حقا علی ان اکون شفیعا لہ یوم القیامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو میرے پاس زیارت کرنے کو آئے، یعنی میری زیارت کرنے کو آئے، زائر آئے، اس سے کوئی حاجت بھی میری زیارت سے کسی اور کام میں مشغول نہ کرے، کسی اور کام میں نہ لگائے، بلکہ میری ہی وہ زیارت کرے آ کے، تو کان حقا علی ان اکون تو کان حقا علیہ مجھ پر حق ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں، میں قیامت کے دن اس کا شفیع ہو جاؤں۔ اس قول نے تو واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہر امور سے پہلے ہے اور ہر امور سے بہتر ہے، کہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ کوئی امر بھی میری زیارت سے اسے مشغول نہ کرے، بلکہ صرف وہ میری ہی زیارت پہلے کرے، تو پھر مجھ پر حق ہے کہ میں قیامت کے دن اس کا شفیع ہو جاؤں، تو جس کے حضور سفارش کرنے والے ہو جائیں۔ یہ سفارش شفاعت کبریٰ کے علاوہ ہے، وہ تو سب کی ہے، تو یہ خاص اسے عزت ملے گی کہ حضور اس کی سفارش کریں گے۔ یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ سب کاموں سے پہلے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہے۔ اور کہتے ہیں ھذا حکم لیس متعلقا بالحیات بل بعد مماتی، یہ حکم جو ہے یہ حیات کے ساتھ صرف متعلق نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حکم باقی، اس کا حکم باقی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ آیت کریمہ کو بس نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ساتھ ہی خاص کر دیا جائے، بس جی اس وقت جو تھے، ایسا قرآن اس وقت تھا، مورث خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے، قیامت تک کے لیے حضور کے ہر غلام کے لیے دعوت ہو رہا ہے۔ جب بھی دل یار کی طرف جھکا لے گا، یوں انداز کے ساتھ پیش آئے گا، اللہ کی بارگاہ سے رحمت آئے گی اور اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ تو یہ حیات بعد الممات بھی حکم باقی ہے، جیسا کہ ذکر فی المدارک فی تفسیر مدارک میں ذکر کیا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا الآیہ قِیلَ جَاءَ اعرابی بعد دفنه صلی اللہ علیہ وسلم فرما بنفسه على قبری وحسا من ترابی على راسه قال یا رسول اللہ قلت فسمعنا وكان فيما انزل عليك ولو انهم اذ ظلموا الآیہ وقد ظلمت نفسی وجئتك استغفر الله ذنبی واستغفر لي من ربی فنودی من قبره قد غفر لك اللہ اکبر کبیرہ۔ تفسیر مدارک میں یہ موجود ہے
کہ یہ پوری آیت کریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اس کے تحت ایک عرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کیے جانے کے بعد تشریف لایا اور اس نے اپنی ذات کو ہی آپ کی قبر اطہر پر ڈال دیا، اپنے پورے جسم کو ہی آپ کی قبر اطہر پر اس نے ڈال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی مٹی مبارک اپنے سر پہ ڈالنا شروع کر دی، سر پہ ڈالنا شروع کی اور کہا یا رسول اللہ ہم نے سنا کہ اس میں جو آپ پر قرآن اترا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، کہ اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو آپ کے پاس آئیں کہ اللہ سے معافی طلب کریں اور آپ اللہ سے کہہ دیں مالک سے معاف فرما دیں، تو ضرور اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ تو قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، وَجِئْتُكَ، میں آپ کے پاس آیا ہوں، یہ عقیدہ بعد وفات، میں آپ کے پاس آیا ہوں، پتھر کے پاس نہیں آیا۔ اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سر رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز اطہر پر بیٹھے ہوئے تھے، مروان آ گیا، تو مروان کو پتہ نہیں تھا، مروان نے ٹھوکر ماری آپ کو، تو اس نے کہا کہ پتہ ہے؟ تو آپ نے کہا میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں رسول اللہ کے پاس آیا، یہ ہے صحابی کا عقیدہ، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ اس کا مفہوم تھا، آپ نے کہا میرے آقا میں اس وقت نہ رونا جب والی آہر ہو، اس وقت رونا جب والی نہ آہر ہو۔ مروان تو پریشان ہو گیا، یہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے کہا ہم پتھر کے پاس نہیں آئے۔ یہ سنیوں میں اور بد مذہب میں فرق ہے، سنی کہتے ہیں آمینہ کے لال کے پاس آئے ہیں، وہ کہتے ہیں قبر بوتی ہیں، پتھر ہیں، پتہ چلا یہ سوچ شیطانی ہے، اور یہ کہ ہم حضور کے پاس آئے ہیں کسی پتھر کے پاس نہیں، یہ سوچ ایمانی ہے، یہ سوچ صحابی ہے، یہ صحابی کی سوچ ہے جو ہمیں نصیب ہوئی۔ تو یہ میں جو بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں یا رسول اللہ، استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں ذنبی، اپنے گناہ سے، واستغفر لی من ربی، آپ بھی میرے لیے اپنے رب سے معافی طلب کیجئے کہ رب مجھے معاف فرما دے۔ تو بس اتنا کہا، وہ قبر اطہر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اطہر سے ندا کی گئی، قَدْ غُفِرَ لَكَ، اور جا تیری بخشی کر دی گئی۔ ابھی ادھر رابطہ ہوا ہے، کیا تعلق ہے آمینہ کے لال کا اللہ عز و جل کے ساتھ، کیا کرم ہے۔ اس لیے کہا حضور کی بارگاہ میں بخشش ہوتی ہے، کہتی ہے اعلیٰ سے کس انداز میں کہا، اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، یا رسول اللہ ادھر تو قانونی ہے چور حاکمہ کو نظریں نہیں، تو تہاڈا ہی مجرم تہاڈی بارگاہ جاندا ہے، اور پھر پناہ مل جاتی ہے، چور حاکم سے چھپا کرتی ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ اب دیکھیں اس تصریح کے ساتھ واضح ہوا، جیسا کہ شمس نے بھی واضح کیا کہ زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحیات و بعد المواد باعث المغفرت و باعث الشفاء، یہ کشف الشمس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حیات میں بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ باعث مغفرت بھی ہے، باعث شفاعت بھی ہے، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بھی زیارت کرے گا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی وجہ سے بخشش کا سرٹیفکیٹ بھی ملے گا اور اس کی سفارش بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ وَلِهَذَا، یہی وجہ ہے کہ زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا من زیارت المسجد، یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مسجد نبی شریف کی زیارت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مُتَبَرَّكٌ بِنِسْبَةِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عقل ہی استعمال کرتے کہ تمہاری عقل ہی چلی گئی ہے، اور مسجد نبی کو بھی برکت ملی ہے تو آمینہ کے لحاظ سے ملی ہے، ویسے تو مسجدیں پڑھی ہیں، جب بھی کہو گے تو کوئی کہ مسجد نبوی، تو کہتے ہیں اس لیے حضور کی زیارت پہلے تو پھر مسجد نبوی، تو مسجد نبوی میں بھی جب نیت کرو گے تو کس کی کرو گے؟ نبی پاک کی مسجد، تو پھر بھی کس کی؟ نبی پاک، تو مسجد نبوی شریف کو بھی جو تبرک ملا ہے، جو برکت ملی ہے بنسبت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ نسبت مصطفیٰ سے ملی ہے۔ تو جب حضور سے ملی ہے تو پہلے حضور کی طرف جاؤ، پہلے حضور کی طرف جاؤ، جن کے صدقے ملی ہے تو جن کے صدقے فضل کرم ہوئے ہیں، پھر ادھر سے بخشی کرواؤ تو پھر مسجد نبی شریف کی طرف آؤ۔ یہ زیارت کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے اس کی؟